ناظرین، ہمارے پڑوس میں دو ملکوں میں اس وقت معاملات کچھ زیادہ جنگی معاملات، کچھ ڈیفنس سے ریلیٹڈ بڑے اہم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے میں آج آپ سے بات کروں گا کہ ایران اور انڈیا دونوں ہمارے پڑوسی ہیں. بڑا فرق ہے دونوں میں، لیکن پڑوسی ہیں اور دونوں کے معاملات کچھ مطلب ایران ظاہر ہے کہ اس کی پوزیشن کچھ اور ہے. ایک عرصے سے وہ پابندیوں کو اور جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس کو وہ برداشت کر رہا ہے اور اس کے نیچے ہے. لیکن انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. انڈیا میں بہت بے چینی ہے. تو دونوں چیزیں میں ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. ایران کا تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہے، اس کی میں اب آپ کو تفصیلات دوں گا مزید کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن انڈیا میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا میں انتہائی بے چینی ہے اس وقت. وہ کیا ہے بے چینی؟ وہ بے چینی یہ ہے کہ انڈین یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو تین پاورز مل گئی ہیں آپس میں، تین ممالک آپس میں مل گئے ہیں، پاکستان ہے، چائنا ہے اور بنگلہ دیش ہے. تو وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے بڑی پریشانی ہے وہاں پہ. اچھا، پریشانی ان کی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. کیوں کہ دیکھیں، سب سے بڑی طاقت اس وقت جب آپ ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، جب آپ دفاع کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو سب سے زیادہ جس میں آپ کو ایج ہوتا ہے، جو نئے زمانے میں اس نئے وارفیئر میں جو آپ ایج لیتے ہیں وہ آپ لیتے ہیں ایئر فورس کا. تو ایئر فورس کس کے پاس کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی وہ افیکٹو ہے اور کتنا وہ زیادہ جدید ہے. اور پھر یہ کہ ایئر فورس چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے اچھے ٹرین ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب مسئلہ کیا بنا ہے کہ یہ محمد یونس جو بنگلہ دیش کے ہیں وہ چائنا چلے گئے. چائنا کا انہوں نے دورہ کیا، انڈیا کو پڑتھو پڑ گیا. انڈیا کے وہاں پہ اتنے مسائل ہیں کہ وہ تو اچھل کے آ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہمیں یہ تو چائنا کے ساتھ جا کے مل گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چائنا کو انوائٹ کر سکتا ہے، چائنا اس کے ذریعے انڈیا میں آ سکتا ہے. ایک چکن نیک بنتی ہے، وہ اس کو کاٹ سکتا ہے. یہ جو انڈیا کے ساتھ وہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو اس کو کاٹ سکتا ہے. اور یہ کہ پھر یہ کہ یہ بنگلہ دیش کے ذریعے انڈیا پہ چائنا جو ہے وہ آ سکتا ہے، اس پہ حملہ کر سکتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ان کو ایک مالیہ خولیہ ہو گیا. اچھا، اس مالیہ خولیہ کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے ابھی پرسوں سنا، ایک ان کا جیگوار مگ جو ہے طیارہ ایئر فورس کا وہ گر کر تباہ ہو گیا. ایئر فورس ان کی بالکل زیرو ہوئی ہوئی ہے، زمین پہ لگی ہوئی ہے آ کے. اس کی یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں میں جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں. اب دیکھیں، آپ کے پاس طاقت نہ ہو، جو ملکوں کا میں نے کہا ہے کہ جو ایئر ڈومیننس ہے نا، یہ سب سے اہم ہے دنیا میں. آپ فضائی طاقت آپ کے پاس کتنی زیادہ ہے، یہی آپ کی طاقت ہے. جب آپ کے پاس وہی نہیں ہے تو پھر آپ کا ذہن کہاں ہوگا؟ پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ ذہنی طور پہ مفلوج ہو رہے ہیں. تو یہی انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے فلیٹ میں، ان کا جو ایئر فورس کا جو ان کے اسکواڈنس ہیں، اس میں سب سے زیادہ طیارے جو ہیں وہ MiG 29 MiG 21 ہیں. یہ مطلب پرانی ٹیکنالوجی ہے. اب وہ اتنے گرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ٹرم شروع ہو گئی ہے، فلائنگ کوفن، اڑتے ہوئے تابوت. اب میں آپ کو تھوڑے سے اگر میں اعداد و شمار بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1963 میں یہ جہاز انہوں نے لیے تھے. تب سے لے کے اب تک یہ جو MiG 21 ہیں، یہ 400 سے زائد جو ہیں، یہ صرف یہی طیارے گر چکے ہیں، گر کے تباہ ہو گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، مطلب، اور پھر یہ کہ آپ کا ایک جہاز گرتا ہے، ایک جہاز کم ہو جاتا ہے. آپ کے انڈیا کے پاس پہلے ہی کتنے جہاز ہوں گے، مطلب پاکستان سے زیادہ ہوں گے، لیکن کیا رشیا سے زیادہ ہیں؟ کیا وہ امریکہ سے زیادہ ہیں؟ اب اس میں کچھ لوگوں نے تھوڑا سا تقابلی جائزے پہ یہ کہا، امریکہ کے جہاز زیادہ گرے ہوئے ہیں تاریخ میں اور رشیا کے جہاز زیادہ تباہ ہوئے ہیں تاریخ میں. تو بالکل ٹھیک ہے، امریکہ نے اور رشیا نے جنگیں بھی تو بڑی لڑی ہیں. امریکہ نے، اب دیکھیں، ویتنام کی جنگ لڑی، اس میں بڑا نقصان ہوا. روس کے خلاف اس نے جنگ لڑی افغانستان میں. اب دوسری جنگ ظاہر ہے یوکرین میں بھی لڑ رہا تھا، سارے مل کے لڑ رہے تھے. اس کے علاوہ امریکہ نے القاعدہ کے خلاف سو کال صحیح اس میں افغانستان میں جنگ لڑی، عراق میں جنگ لڑی.
ٹھیک ہے جی. اور افغانستان میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اتنی جنگوں میں اگر اس کے طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہوں گے, گر کے تباہ ہوئے ہوں گے, تو وہی نمبر وہ سامنے آ جاتا ہے سارا ٹوٹل. اسی طرح رشیا نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی افغانستان میں, اسی طرح رشیا اب یوکرین میں جنگ لڑ رہا ہے, تو ان کے طیارے تباہ ہونے کی تو وجہ سمجھ آتی ہے. انڈیا نے کون سی جنگ لڑی ہے سوائے پاکستان کے, اور پاکستان سے بھی ہر دفعہ مار کھائی اس نے, ایئر فورس کے معاملے میں ہمیشہ مار کھائی. 65 میں جو اس کے ساتھ ہوا, اور پھر 71 میں بھی اس کی ایئر فورس جو ہے وہ کوئی کامیابی نہیں دکھا سکی تھی. یہ اس میں تو اور عوامل تھے کہ رشیا نے ہمارا سسٹم جام کر دیا تھا, خیر اس کی تفصیل پھر کبھی صحیح. تو اب بھی یہ جو ابھی نندن والا معاملہ ہوا ہے, اس میں 2 جہاز اپنے گرا بیٹھا, ایک چھوٹا سا ایک ہوا انسیڈنٹ اور اس میں 2 جہاز گرا لیے. تو یہ ہے انڈیا کی تاریخ. تو اب انڈیا کے جو دفاعی ماہرین ہیں وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ایئر فورس ہے نہیں ہے, اور جو ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں. 2003 سے لے کے 2023 تک اس کے, یہ صرف اتنے میں سپین کی بات کر رہا ہوں, 2003 سے 2023 کے درمیان 394 ان کے جہاز گرے ہیں, اور 55 جو ان کے پائلٹس ہیں وہ جان سے گئے ہیں. ایک پائلٹ کتنی دیر میں بنتا ہے, کتنی مشکل سے بنتا ہے, کتنا سلیکٹو پرسن ہوتا ہے وہ جس کو آپ لیتے ہیں, اور وہ بھی اس میں گئے. تو اس لیے دفاعی ماہرین جو ہیں وہ اس میں بڑے پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بڑی پرانی ہے, ان کی مینٹیننس کے معاملات بڑے خراب ہیں. وہ جو بھی ریزنز ہیں, کچھ لوگ کرپشن کی ریزنز کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ انیبلٹیز کی ریزن کہہ رہے ہیں, اور پھر یہ کہ جو ان کی ٹریننگ ہے پائلٹس کی وہ بڑی فالٹی ہے. ان کے پائلٹس جو ہیں وہ جہازوں کو سنبھال نہیں پاتے. تو جو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. مثلا ایک ان کا کیپٹن سمیر کھلار ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پائلٹس کی ٹریننگ کا ایشو ہے. وہ خود پائلٹ ہے, ایکس پائلٹ ہے اس کا, انڈین ایئر فورس کا. تو یہ اس وجہ سے یہ انڈیا میں اس وقت بڑا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفنس کے لیے, دفاع کے لیے جو سب سے اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے, یعنی کہ جو فضائیہ ہوتی ہے وہ ہے نہیں ہے. اور اوپر سے ٹرمپ ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ F-35 لے لیں جو کہ اتنے مہنگے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور وجہ بھی ہے, وہ یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس اسپیئر پارٹس بھی نہیں ہیں ان جہازوں کے. اب جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ F-35 لے لیں تو وہ بھی اسپیئر پارٹ ساتھ نہیں دے گا. تو اب انڈیا جو ہے وہ, انڈیا میں یہ شور ہے کہ ہم کیوں نہ ہم فرانس کی طرف چلے جائیں, ان کے رافیل لے لیں. اور پھر سب سے بڑا ان کے لیے مسئلہ کیا ہے, وہ ہے J-20 چائنا کا 5th جنریشن جہاز ہے. یہ اتنا جدید جہاز ہے کہ ابھی تک اس کا مقابلہ امریکہ سے بھی نہیں ہو پا رہا, کیونکہ اس کا F-35 ہے اس کے مقابلے میں, اور F-35 2 گر چکے ہیں. تو وہ انڈیا کو بیچنا چاہ رہا ہے. تو وہ جو J-20 ہے اس نے پاکستان کو دے دیے. اب وہ کہتے ہیں جی سرحد پار J-20 کھڑا ہے, J-20 کھڑے ہیں, اس طرح باتیں کر رہے ہیں. وہ پریشانی کے عالم میں, اور ادھر سے بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل گیا ہے. تو ہمارا کیا رہے گا, ہم تو بالکل فارغ. اور وہاں پہ اب جو بحث کس طرف جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو چائنا سے صلح کر لو, یا پھر یہ ہے کہ جلدی سے پیسے لگائیں اور یہ جو جہاز ہے رافیل اور ادھر ادھر سے خریدیں اور اپنی ایئر فورس کو مضبوط کریں. اب انڈیا کس طرف جاتا ہے, کون سا آپشن لیتا ہے, یہ انڈیا پہ ہے. اور اب میں دوسرا ایران کا آپ کو بتاؤں تو ایران کے ساتھ امریکہ کی جو ایسکلیشن ہے, جو اس وقت اس کی جو اس وقت بڑی ہائپ ہے, وہ ادھر ہی ہے, وہ کم نہیں ہوئی ہے. لیکن اس میں اگر تھوڑا سا فرق آیا تو وہ یہ آیا ہے کہ ایران نے انیشیٹو لیا ہے, ایران کی طرف سے انیشیٹو آیا ہے, جس کا ٹرمپ نے بھی, آپ نے سنا کل وہ بیان دے رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ واشنگٹن سے ڈائریکٹ مذاکرات کرنا چاہتا ہے, اس کا خیال ہے. تو یہ خیال ایسے نہیں آیا, اس لیے کہ ایران نے وایا سعودی عرب بات شروع کر دی ہے. تو سعودی عربیہ جو ہے وہ MBS کے ساتھ جب ان کے ایرانی صدر نے گفتگو کی ہے تو اس میں بڑی واضح بات کہی ہے, جو ظاہر ہے کہ اوپنلی میڈیا پہ اس طرح سے ابھی تک نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ وہاں کے جو گفتگو ہوئی, جو ایرانی صدارتی محل ہے اس سے جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ بات بالکل مینشن ہے کہ ایران ویپن نہیں بنانا چاہتا. ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اگر دنیا چاہے تو اس پہ اپنی ویریفیکیشن, اپنی مانیٹرنگ سخت کر دے اور دیکھ لے کہ ہم نہیں بنائیں گے, لیکن ہم اپنا نیوکلیر پروگرام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, ویپن نہیں بنانا چاہتے. تو وہ اس چیز کی گارنٹی دینے پہ تیار ہو گیا ہے. اب یہ ایک بڑی پیش رفت ہے, اور اس پیش رفت کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں
کہ یہ کتنی تیزی سے آگے جاتی ہے اور کیسے یہ اس میں ریزلٹنٹلی نتیجہ خیز کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی تو پھر جنگ کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ ایران نے ایک اور کام بھی کیا ہے کہ اس نے ان دنوں جو خود وہ فائر کرتا تھا اسرائیل اور ادھر باقی جگہوں پہ، اس نے ایک کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے بلکہ یہ سلسلہ روکا ہوا ہے۔ ہاں ایران پہ یہ ضرور الزام ہے کہ یمن حمایت کرتا ہے اور وہ حزب اللہ کو کر رہا ہے یا وہ حماس کو کر رہا ہے، تو اس پہ تو وہ الزام موجود ہے۔ اب وہ کتنا ہے اس وقت بیک پہ ان کی مدد ہے یا نہیں ہے، لیکن باقی اس نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے، تو یہ اب چانسز بنتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ بھی اس وقت جو ہے وہ چونکہ آئسولیشن میں جا رہا ہے، پورا یورپ اور پورے اس کے اتحادی اور پورے دوست اور پوری دنیا جو ہے وہ ٹیرف کے معاملے میں اس سے لڑائی کے موڈ میں ہے، تو اس لیے شاید واشنگٹن بھی اس فورسفلی وہ جنگ کی طرف نہیں جائے گا یا وہ یہ سٹیپ نہیں لے گا۔ تو یہ سایہ آف ریلیف ہے فار ایران، تو اس موقع سے ضرور ایران جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا جو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، اور اس کے ساتھ ہی اجازت، باقی جو ہوگی میں بعد میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا۔